بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک اعرابی آ رہا تھا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کا کندھا مبارک اس سے جا ٹکرایا۔ چادر کی رگڑ آپ کی گردن پر نمایاں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت شفقت سے اعرابی کو دیکھا اور مسکرائے اور فرمانے لگے، اعرابی تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اعرابی کہنے لگا کہ لوگ جو مال لے کر آئے ہیں اس میں سے مجھے بھی حصہ ملنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مال سے اسے کچھ دے دیا گیا، لیکن اعرابی پر اظہار ناراضگی نہیں کیا اور مسکراتے ہوئے گفتگو فرما کر اسے اجازت دی۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر شخص سے حلیم اور عادل تھے۔ آپ مال و زر کی تقسیم کے وقت دولت کو دقت نہ دیتے تھے اور اسے تقسیم کرنے میں دریغ نہ فرماتے۔ لہو و لعب، فضول اور بیہودہ گفتگو، جھوٹ اور غیبت، بخل و جفا، مکر و فریب جیسی عادات آپ کے نزدیک نہ آتی تھیں۔ رات ہونے سے قبل ہی آپ ساری دولت تقسیم فرما کر آرام فرمایا کرتے۔ جب تک صرف نہ کر لیتے گھر نہ جاتے، سائل کو رد نہ کرتے، فقر کو اختیار فرماتے، اور آپ کے چہرے پر اس قدر حیا تھی کہ آپ کسی کو ٹک ٹکی باندھ کر نہ دیکھتے۔ زیادہ بھوک ستاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ کھانا کھاتے وقت تکیہ نہ لگاتے۔ گندم کی روٹی 3 روز سے زیادہ مسلسل نہ کھاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 روز سے زیادہ مسلسل استعمال نہ کرتے، اور جو کی روٹی خوش ہو کر کھاتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک ماہ تک خاندان نبوت کے گھر آگ روشن نہ کی جاتی اور پانی اور کھجوروں سے پیٹ بھرا جاتا، اور یہ تکلیف بخل یا مفلسی کے لیے نہیں تھا بلکہ اثار و اختیار کی بات تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ اور دوسرے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا اور چاندی بنا دیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبرائیل، دنیا اس کے لیے گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کے لیے دولت ہے جس کے پاس کوئی دولت نہیں۔ دنیا کے مال و دولت کو وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس کوئی عقل نہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قول صحیح سے بالکل سچ فرمایا ہے۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مجلس میں تشریف فرما ہوتے دوسروں کے لیے جگہ تنگ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو کنیت یا لقب کے قابل احترام ناموں سے بلاتے اور اچھے ناموں سے پکارتے۔ کسی کی بات کو ٹوکتے نہیں تھے اور نہایت تواضع سے پیش آتے۔ آپ اکثر اونٹ، گھوڑے اور خچر کی سواری کرتے۔ پیادہ سفر کرنے سے بھی دریغ نہ فرماتے تھے۔ بعض اوقات برہنہ پا بھی بازار چلے جاتے تاکہ غریب لوگوں کا احساس بلند رہے۔ اگر امامہ، ٹوپی یا چادر کے بغیر ہوتے تو سر مبارک یوں دکھائی دیتا جیسے فصل بہار کا شگفتہ پھول ہو۔ فقراء کے ساتھ بیٹھتے، مساکین و غرباء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے۔ مجروح اور زخمیوں سے ہم پیالہ ہوتے۔ اہل علم اور فضل کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتے اور عزت و تکریم کرتے۔ برے لوگوں سے بھی اچھا سلوک فرماتے، معافی مانگنے والوں کا عذر قبول فرماتے، اور بسا اوقات مزاح اور دل لگی بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن مزاح میں بھی غلط بات نہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر متبسم رہتے اور کھیل کود کرنے والوں کو نظر انداز کرتے۔ اگر کوئی ناواقفیت سے بلند آوازی سے کام لیتا تو صبر فرماتے اور صبر کی تلقین فرماتے۔ آپ اپنے اہل و عیال میں کھانے پینے میں اپنی ذات کے لیے ترجیح سلوک روا نہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی بیکار نہ بیٹھا کرتے تھے۔ اگر امور خلق سے فارغ ہوتے تو یاد الہی میں مشغول ہوتے یا اہل بیت اور صحابہ کی اصلاح احوال میں مصروف رہا کرتے۔ کسی فقیر کو
رعب سے نہ جھڑکتے اور کسی دولت مند کو اس کی دولت کی وجہ سے تعظیم نہ دیتے، تمام لوگوں کو یکساں دعوت دیتے۔ آپ کا جود و کرم میں یہ عالم تھا کہ کسی قسم کا سائل دروازے سے محروم نہ جاتا۔ ایک عرابی نے حضور علیہ السلام سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بکریاں عنایت فرمائیں کہ وادی کا دامن بھر گیا۔ عرابی نے آپ کی سخاوت کی وجہ سے اپنی قوم کو اسلام لانے کی ترغیب دی اور خود کہنے لگا کہ لوگوں، حضور علیہ السلام جسے عطا فرماتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عمر بھر اسے فاقہ کا خدشہ نہیں رہتا۔ غزوہ حنین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قدر مال و دولت بخشا کہ عرب کے سخی بھی حیران رہ گئے، اور یہی سخاوت قریش کے بڑے بڑے سنگ دلوں کے لیے وجہ قبول اسلام بنی۔ ایک بار آپ نے 1,00,000 درہم ایک چٹائی پر بخیر دیے اور غریبوں میں بانٹنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اٹھنے سے پہلے 1 درہم بھی باقی نہ بچا تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کسی کو گالی نہیں دی اور کسی پر طعن زنی بھی نہیں کی، اور کسی مومن یا کافر کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، کسی کو اپنے دست اقدس سے مارا نہیں مگر محض اللہ رب العزت کی رضا اور عفا کے لیے۔ کسی شخص سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اگر آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تو آپ لیٹ جاتے، ورنہ زمین پر تکیہ لگا کر آرام فرما لیتے۔ جو شخص کسی کام کا کہہ جاتا تو جب تک اس کام کو نہ کر لیتے آرام نہ فرماتے۔ جس کا ہاتھ پکڑتے تو جب تک وہ خود نہ کھینچتا نہ چھوڑتے۔ آپ اپنے اصحاب سے مصافحہ کرنے میں پہل کرتے۔ آپ نماز ادا کرتے تو اگر کسی کو آپ کا انتظار ہوتا تو نماز مختصر کر کے جلد فارغ ہوتے اور حاجت مند کی بات سنتے، اور جب فارغ ہوتے تو باقی ماندہ نماز پھر ادا کر لیتے۔ عام طور پر بیٹھتے ہوئے بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، اور جب کوئی عزیز آپ سے ملنے آتا تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ اپنی چادر اس کے لیے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے۔ گفتگو کے دوران نرم یا سخت لہجہ بجز رضا الہی اختیار نہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک بہترین دعوت وہ ہوتی جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ مل کر کھاتے۔ کھانا کھانے کے وقت 2 زانو بیٹھتے، جیسے کہ نماز کے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، لیکن ایک گھٹنا بلند رکھتے۔ فرمایا کرتے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا کے بندوں کی طرح کھاتا ہوں، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کے بندے بیٹھتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے آگے سے لقمہ اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کھانے کے وقت 3 انگلیوں کا استعمال فرماتے، کبھی کبھی 4تھی انگلی کو بھی ملا لیتے، اور 2 انگلیوں سے کبھی نہ کھاتے، اور فرماتے کہ 2 انگلیوں سے شیطان کھاتا ہے۔ تمام کھانوں میں سے گوشت آپ کو مرغوب تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سبزیوں میں سے کدو کو پسند فرمایا کرتے۔ کبھی کبھی یہ بھی فرمایا کرتے کہ یہ سبزی میرے بھائی کے پودے کی ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کھانا پکاتے تو کدو کا استعمال کیا کرتے۔ اس سے کمزور دل کو تقویت ملتی ہے۔ پھلوں میں سے کھجور تر کو سرکے میں بھگو کر کھاتے۔ ساگ میں سے کاسنی اور پالک کو بھی پسندیدہ طور پر استعمال فرماتے۔ آپ کے کھانے میں اکثریت تو کھجور اور پانی کی تھی، کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے۔ اگر اچھا لگتا تو کھا لیتے، ورنہ دست کش ہو جاتے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کی انگلیوں کو منہ سے علیحدہ علیحدہ صاف کرتے، اور اس سلسلہ میں بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات انگلیاں سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ کھانے کے برتنوں کو اچھی طرح صاف فرمایا کرتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد دست مبارک کو اچھی طرح دھوتے تھے۔ اگر صاف پانی بچ جاتا تو منہ کا مسح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ پانی پیتے تو 3 بار پیتے۔ پہلی سانس میں بسم اللہ پڑھتے، دوسرے میں الحمد، اور تیسرے میں شکر الہی بجا لاتے، اور پانی اطمینان سے پیتے تھے، گٹ گٹ نہ پیتے تھے۔ ایک بار دودھ اور شہد ایک ہی پیالے میں ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ 2 پینے والی چیزوں کو یکجا کر دیا ہے، 2 سالن ہیں جنہیں ایک برتن میں جمع کر دیا گیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے،
لیکن اس طرح پینا مکروہ ہو جاتا ہے۔ مجھے دنیا کی چیزوں سے کل قیامت کے دن حساب دینا ہے اور مجھے تواضع زیادہ عزیز ہے۔